تشریف رکھیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم حاضرین کرام، موجودہ دور کے نئے کاروبار، نئی تجارتوں کی تفصیل قرآن و حدیث کی روشنی میں جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، تفصیل سے بتانے کا ایک معمول ہر اتوار کو ہوتا ہے۔ تو جو بحث اور جو تفصیل ہماری چل رہی ہے وہ موجودہ دور کا ایک بہت بڑا کاروبار، بڑی تجارت جس کو فوریکس ٹریڈنگ کہا جاتا ہے۔ فوریکس ٹریڈنگ کے تعلق سے یہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ کاروبار از روئے شرع، شریعت کی روشنی میں، شرعی نقطہ نظر سے یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس میں اپنا پیسے ڈالنا، انویسٹ کرنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور اس کی کل 10 وجوہات، 10 دلائل آپ حضرات کے سامنے 10 ثبوت پیش کیے گئے تھے۔ اس میں سے ایک ثبوت جو پچھلی مرتبہ میں جو آپ کے سامنے میں نے رکھا تھا، وقت کی قلت کی بنا پر اس کو صحیح طور پر سمجھایا نہیں تھا، باقی 9 پوری طرح سمجھایا جا چکا ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ فوریکس ٹریڈر جب فوریکس ٹریڈنگ میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کرتا ہے، اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد بروکر کی طرف سے اسے جو اسے ادھار میں لاٹ لے لیا، لاٹ لینے کے بعد 99,000 روپے تو لاٹ لینے کے بعد جب اس نے اپنا 1000 روپے لگایا، 99,000 روپے ادھار بروکر کی طرف سے اسے ملے۔ تو اب یہاں چونکہ قبضہ نہیں ہوا، اور جس چیز کا قبضہ نہیں ہوتا اس کو ادھار کہا جاتا ہے، تو یہاں قبضہ نہیں ہوا، قبضے کا تحقق نہیں ہوا، گویا کہ ادھار اس نے بروکر کے پاس سے پیسے لیے۔ اب جب بروکر کے پاس سے اس نے ادھار لے لیے تو اس پر اس نے کسی ملک کی کرنسی کو خرید لیا، کرنسی خرید لیا۔ اب جب کرنسی خریدا ہے تو وہ بھی ادھار ہی ہے، کیونکہ جس ملک کی کرنسی خریدتا ہے وہاں بھی قبضہ نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے دونوں جانبین سے جب ادھار ہوتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، نہا عن بیع الکالی بالکالی، ادھار کو ادھار میں مت بیچا کرو۔ جہاں دونوں جانب سے ادھار ہوتا ہے وہ تجارت، وہ کاروبار جائز نہیں ہوتی۔ تو ایک وجہ یہ تھی۔ اسی طرح فوریکس ٹریڈنگ کے اندر 2 قسم کے تھے، ایک تو فورن کرنسی ٹریڈنگ اور دوسرا کوموڈیٹی ٹریڈنگ تھا۔ کرنسی کی ٹریڈنگ کے تعلق سے پوری تفصیل آ چکی ہے۔ اب کوموڈیٹی ٹریڈنگ جو ہوتا ہے وہاں دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں ملک کی کرنسی خریدی جاتی ہے اور یہاں سونا، چاندی یا کروڈ آئل خریدا جاتا ہے، اور اسی کے پورے ملک، پوری دنیا میں اتار چڑھاؤ پر نفع حاصل کیا جاتا ہے۔ کوموڈیٹی میں کیا ہوتا ہے، سونا، اکاؤنٹ اوپن ہونے کے بعد سونا یا چاندی، کیونکہ پوری دنیا میں ہر ملک کے اعتبار سے سونا چاندی کا اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، گولڈن، سلور، یہ دونوں کا اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، اور اسی اتار چڑھاؤ پر کاروبار کیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا
کموڈیٹی کا حکم شریعت میں وہی ہے جو فورن کرنسی کا حکم تھا، وہی حکم ہے جو فورن کرنسی کا حکم تھا، لہٰذا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کروڈ آئل جو اشیاء خریدے جاتے ہیں، چیزیں جو خریدی جاتی ہیں اس ٹریڈنگ میں، وہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ جن طریقوں سے جن اصولوں سے خریدا جا رہا ہے وہ اصول غلط ہیں، چاہے وہاں پر کرنسی خریدی جائے، چاہے سونا خریدا جائے، چاہے کوئی اور اشیاء چیزیں خریدی جائیں، اصول غلط ہیں جس کی وجہ سے وہ جائز نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس میں ایک جائز صورت بھی ہے، وہ میں آخر میں آپ کو بتا دوں گا۔ یہاں پر ایک اور چیز یہ ہے، اگر یوں سمجھ لیجئے، چونکہ فورکس ٹریڈنگ کے اندر اکاؤنٹ اوپن ہونے کے بعد وہاں صرف شو ہوتا ہے، لکھاوٹ پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے چیزیں جائز نہیں ہیں، قبضہ اس میں نہیں ہوتا، مالک اس میں نہیں بنایا جاتا، اور قبضہ کے بغیر بیچا دوسرے کو جاتا ہے، یہ تمام خرابیوں کی وجہ سے وہ ناجائز ہے۔ لیکن اگر حقیقت میں قبضہ ہو بھی جائے، اگر حقیقت میں قبضہ ہو بھی جائے، یا حقیقت میں فورکس ٹریڈر کو مالک بنا بھی دیا جائے، قبضہ بھی ہو گیا، مالک بھی بنا دیا، اور ملک کی کرنسی خریدی بھی جا رہی ہے جائز صورتوں کے ساتھ، تب بھی یہ ناجائز ہے۔ اب بولو کہ کیسے ناجائز ہے؟ کیونکہ اس میں پھر بھی جوا اور سٹا پایا جاتا ہے، کیونکہ کاروبار کس کو کہتے ہیں؟ کاروبار کس کو کہتے ہیں؟ کاروبار کہتے ہیں، تجارت کہتے ہیں سامنے والی کی ضرورت پوری ہونا یا ہماری ضرورت پوری ہونا، اور جوا اور سٹا کہا جاتا ہے جس میں دونوں کی ضرورت نہیں پوری ہونا، سامنے والا بھی نفع کی لالچ میں، اور یہاں دونوں طرف سے ہر شخص اس میں نفع کی لالچ میں ہے۔ کاروبار میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو موبائل کی ضرورت تھی، آپ نے موبائل خرید لیا، مجھے نفع کی ضرورت تھی، میں نے نفع لے لیا، آپ کی ضرورت پوری ہوئی، مجھے نفع ملا، کاروبار اس کو کہتے ہیں۔ جوا اور سٹا کس کو کہتے ہیں؟ جس میں دونوں کی دونوں نفع کی لالچ میں ہیں، اس کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ کنسٹرکشن کا کام ہے، تعمیرات کا کام ہے، اس میں سامنے والے کی ضرورت پوری ہے، رہنے والا رہ رہا ہے، خریدنے والا خرید رہا ہے، اور اس میں جو محنت کرنے والا ہے وہ نفع کما رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تجارت۔ لیکن فورکس ٹریڈنگ میں صرف نفع کی امید رکھی جاتی ہے، اسی وجہ سے اگر اس میں قبضہ بھی پایا جائے، مالک بھی بنا دیا جائے، سب کچھ جائز صورتوں کے ساتھ ہو، تب بھی یہ جوا اور سٹا ہے جس کی وجہ سے ناجائز ہے، اس میں صرف نفع کی امید ہوتی ہے، یہ کاروبار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اب یہ چیز یہ ہے کہ ان تمام ویب سائٹ میں، ان تمام فورکس ٹریڈنگ میں ایک تو پیسے انویسٹ نہیں کر سکتے، اب کیا اس میں کام کر سکتے ہیں؟ اس میں بروکر بن کر کے کام کر سکتے ہیں، اس میں آن لائن کچھ ٹیپنگ کا کام کر سکتے ہیں؟ اس میں تمام علماء امت کا فتویٰ یہ ہے، جمہور علماء امت کا فتویٰ یہ ہے کہ اس میں بروکر بھی نہیں بن سکتے، اس میں آپ آن لائن کوئی کام بھی نہیں کر سکتے، ٹائپنگ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں ہر چیز جوا اور سٹے سے چلتا ہے، لہٰذا جائز نہیں ہے، بروکنگ کر کے بھی جائز نہیں ہے، کام کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اب جائز شکل فورن ایکسچینج ٹریڈنگ جو ہوتا ہے، اس میں جائز صورت کیا ہے؟ مثلا کوئی یہاں سے حج کے سفر میں چلا گیا، عمرے کے سفر میں ملک ہندوستان سے چلا گیا، اب جب جا رہا ہے تو اس کے پاس کون سے پیسے ہیں؟ ہندوستانی رقم ہے، ہندوستانی کرنسی ہے، لیکن جب وہ عرب کنٹری میں جائے گا تو وہاں ہندوستانی کرنسی نہیں چلے گی بلکہ وہاں کی کرنسی چلے گی۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ فورن ایکسچینج ہو رہا ہے، فورن ایکسچینج ہو رہا ہے۔ اب یہاں فورن ایکسچینج جو ہو رہا ہے یہ جائز صورت ہے۔ کیوں جائز صورت ہے؟ یہاں نفع کی امید نہیں ہے، یہاں حقیقی ضرورت پائی جا رہی ہے، اسی لیے میں نے کہا تجارت اور سٹے میں یہی فرق ہے کہ جس میں حقیقی ضرورت نہیں پائی جاتی، کاروبار میں حقیقی ضرورت پائی جاتی ہے، اور یہاں پر جو فورن ایکسچینج ہو رہا ہے، ابھی ہم نے 1 لاکھ روپے دے دیے تو وہاں کے رقم 1 لاکھ روپے نہیں ہوتے وہ، بلکہ کچھ کم ہوتے ہیں،
سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ جو تجارت ہوگی دونوں ملکوں کے درمیان میں، یہ تجارت نہیں ہے بلکہ یہ حقیقی ضرورت پیش نظر ہے، اس وجہ سے وہ جائز صورت ہے وہاں آپ کا ایکسچینج کرنا۔ اب تو ڈیجیٹل چلا ہوا ہے، آپ 1,00,000 روپے دے دیں گے تو آپ کو جو ہے وہ کارڈ دے دیں گے، کارڈ پہ پیسے آ جائیں گے، عرب کنٹری کا کارڈ مل جائے گا، اس کے ذریعے سے آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ یہ بھی جائز ہے، یہ جائز شکل ہے جس میں نفع نہیں دیکھا جاتا، سامنے والا بھی نفع نہیں ہے اور لینے والا بھی نفع کی امید نہیں رکھتا۔ اسی طرح دوسری چیز یہ بہت اہم ہے، خوب اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اب ملک بھر میں، پوری دنیا بھر میں، اگر کوئی تجارت کرنا چاہے، پورے انٹرنیشنل لیول پر کوئی کاروبار کرنا چاہے، بزنس کرنا چاہے، تو اس کی کیا صورت ہے؟ وہاں تو فورن ایکسچینج کرنا ہی پڑے گا، فورن ایکسچینج وہاں تبادلہ کرنسی کا کرنا ہی پڑے گا۔ تو اب اس کی کیا صورت ہے؟ اب اس کی صورت ان تمام چیزوں میں، لیکن یہی چیز سامنے رکھنا ہے ہمیں کہ کاروبار میں حقیقی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اب مثلا یہاں کا ایک بزنس مین ہے، وہ امریکہ میں موجود جو چیزیں ہیں یہاں نہیں ملتی، اب وہاں کی چیزیں یہاں لا کر کے وہ بیچنا چاہتا ہے۔ اب یہاں کیا کرے گا؟ وہ وہاں سے چیزیں لے کر پہلے یہاں کی کرنسی وہ تبادلہ کرے گا، پھر وہ ڈالر میں اس کو کنورٹ کر کے وہاں ان کو دے کر کے وہ تمام چیزیں یہاں لا کر کے یہاں بیچے گا۔ تو یہاں پر شرط کیا ہوتا ہے؟ وہ جو چیزیں اس نے تبادلہ کیا اور جو چیز اس نے خریدا ہے اس پر اس کا قبضہ ہو گیا، قبضہ اور مالک اپنے گودام میں آنے کے بعد اب یہاں وہ بیچ رہا ہے، یہ ہے جائز صورت۔ فورن ایکسچینج ٹریڈنگ میں یہ جائز صورتیں نہیں پائی جاتی۔ اب یہاں یہ جو تاجر ہے ہندوستان میں رہ کر کے جو امریکہ سے مال منگا رہا ہے یا عرب سے منگوا رہا ہے، روس سے مال منگوا کر کے یہاں تجارت کر رہا ہے، یہاں وہ وہاں کے اتار چڑھاؤ پر بزنس نہیں کر رہا، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ وہاں کے اتار چڑھاؤ پر امریکہ کے مال، امریکہ کی چیزوں کے اتار چڑھاؤ پر وہ بزنس نہیں کر رہا، بلکہ حقیقی صورت میں وہ مال منگوا کر کے وہ بیچ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کاروبار۔ انٹرنیشنل لیول پر اب یہاں اس کو جو فورن ایکسچینج کرنسی کا تبادلہ کرنا پڑے گا، یہ جائز صورت ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس طرح اگر کوئی کرتا ہے تو وہ جائز صورت ہے، اس کو آپ جوا اور سٹہ نہیں کہہ سکتے۔ یہاں نفع، یہاں دھوکہ بھی نہیں ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، تمام جائز شکلیں یہاں پر پائی جاتی ہیں۔ اور لہٰذا اسی طرح فورکس ٹریڈنگ کے تعلق سے دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی فتویٰ ہے، بڑے بڑے ادارے آپ ان کے فتاوے اٹھا کر کے دیکھیں گے تو فورکس ٹریڈنگ میں پیسے لگانا جائز نہیں ہے، یہ ہر ایک کے فتاوے موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔